یہ جو کہتے ہیں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مجھے اس چیز سے اختلاف ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی مذہب تھا جس نے اسے دہشت گرد بنایا۔ سرکار انتہائی غیر ذمہ دارانہ یہ بیان ہے جو ٹی وی سکرین پہ آگے دے دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے اس کا کوئی مذہب ہے، پھر مذہب بھی بتانا پڑے گا۔ جوان جو بیٹھے ہو یہ میرے ساتھ بولنا، میں آپ کے آج کی بات کرنے لگا ہوں جو آپ کے کل کے کام آئے گی۔ کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت۔ یہ جو پوری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، سرزمین یورپ بھی محفوظ نہیں رہی، جو پوری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ہم صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا محاسبہ کیا جائے، لیکن ہمیں یہ کہہ دیا جاتا تھا نہیں، آپ شیعوں کا قتل عام ہوتا ہے، یہ شیعوں کا قتل عام اس لیے ہوتا ہے تم صحابہ کی توہین کرتے ہو، تم صحابہ کا احترام نہیں کرتے، لہٰذا ہمارے جوان جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے امام بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں، وہ تمہارے ذاکرین کا قتل کر دیتے ہیں، تم صحابہ کی توہین کرنا چھوڑ دو، لہٰذا یہ حملے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں تو یہی باتیں سمجھا رہے تھے، لیکن ہمیں بتاؤ فرانس میں صحابہ کی توہین کہاں پہ ہوتی ہے؟ سرزمین یورپ میں صحابہ کی توہین کہاں پہ ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے جو تم نے اپنے گھر میں پالے تھے، جن کے منہ کو خون لگ چکا تھا، وہ آخر اپنے ہی گھر میں بھونکنے شروع ہو گئے۔ تو اب تمہیں پتا چلا پچھلے دنوں آل سعود کے دروازے پہ جب یہ آگ پہنچ گئی تو اس نے اس آگ پہ جب حملہ ہوا ہے جنت البقیع کے دروازے پہ، تو آل سعود جیسے ظالم حکمران بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ دہشت گردوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دہشت گردی کے پیچھے نہیں ہے، ان دہشت گردوں کا محاسبہ کیا جائے۔ تم آج مدینے کی دہشت گردی میں بولے ہو، میں پوری دنیا کے اس نمائندہ مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں سب سے بڑا دہشت گرد وہ تھا جس نے محمد کی بیٹی کا در جلایا۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں سب سے بڑی دہشت گردی نبی کے دروازے پہ ہوئی تھی۔ اگر اس وقت اس دہشت گرد کو پکڑ لیا جاتا، آج پوری دنیا میں دہشت گرد آزاد نہ گھومتے۔ سرکار آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، مجھے چند لمحے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ سرزمین اس کائنات میں، اس دھرتی پہ قبلہ تشریف فرمائے، قبلہ آسم علیہ بابا مشتاق شاہ جی، اللہ کی کائنات پہ زمین پہ جو پہلا قتل ہوا تھا وہ قتل نبی کے بیٹے کا ہوا تھا، اور قاتل بھی نبی کا بیٹا تھا۔ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ خدا نے گیلانی صاحب قرآن میں پورا قصہ لکھ دیا، پوری کہانی لکھ دی، اور خدا چاہتا تو نبی کے بیٹے کا قتل کسی اور ہاتھ سے بھی کروا سکتا تھا، یا خدا قرآن میں شجرہ بھی چھپا سکتا تھا۔ خدا نے قرآن میں شجرہ نہیں چھپایا، خدا نے کہا پہلا ہادی آدم آیا ہے، ایک بیٹا مقتول ہے اور ایک قاتل ہے۔ خدا نے پوری کہانی لکھ کے، پورا قصہ لکھ کے، قرآن ہر گھر میں ہے، جب بھی کوئی قاری پڑھے گا وہ حابیل کا نام آئے گا تو اسم کو چومے گا، قبیل کا نام آئے گا تو لعنت کرے گا۔ میرے اللہ تو نے قرآن میں لعنتی کا ذکر کیوں کر دیا ہے؟ تو نے قرآن میں قاتل کا ذکر کیوں کر دیا ہے؟ خدا نے کہا ہادی بھی پہلا ہے، ہدایت بھی پہلی ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں قاتل نبی کا بیٹا بھی ہو لعنت واجب ہوتی ہے، چاہے وہ حجت کا بیٹا ہو، اس کو نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں آیا۔ خدا نے قرآن میں لعنتی کہہ کر دنیا کو بتا دیا بے شک نبی کا بیٹا ہو۔ جو قاتل تھا وہ آدم کا دوست نہیں تھا، نبی کا یار نہیں تھا، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا بیٹا تھا۔ تو جب اللہ بیٹا برداشت نہیں کرتا، بسم اللہ کی بلا، تو پھر سب سے پہلا الزام تو اللہ پہ دو کہ میرے اللہ اس نے قتل کیا ہے، تو چھوڑ دے، پھر قیامت والے دن دیکھ لینا۔ لیکن قبلہ تشریف فرمائے قرآن نے جب کہانی لکھی، جب قبیل قتل کر چکا حابیل کو، تو قاتل کی دوسری عادت یہ ہوتی ہے، یہ قتل کے بعد مکر جاتا ہے۔ سب سے پہلا آغاز ہی پہلے قاتل نے کیا، قتل کرنے کے بعد مکر گیا۔ اس نے کہا کوئی ثبوت ہے تو ایویڈنس پیش کیا جائے، ورنہ مجھے قاتل کیوں کہتے ہیں؟ اب پہلی گواہی مظلومیت پہ کس نے دی؟
خدا کہتا ہے کہ میں نے زمین کو حکم دیا کہ حابیل کے خون کو اگل دے. زمین نے خون اگل دیا. خدا نے اس دن کے بعد زمین پہ حرام کر دیا. آج کے بعد تو نے خون نہیں چوسنا. ہر چیز کو زمین چوس لے گی لیکن خون جم جائے گا, زمین چوسے گی نہیں. قبلہ آغا صاحب تشریف فرمائیں, اللہ نے حکم دیا تھا زمین کو کہ یہ ناحق خون ہے, تو نے اپنے دامن میں نہیں لینا, تو اگیل دے. زمین نے خون کو اگل دیا. لہو کا اگلنا تھا, قاتل کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. قاتل یہ سمجھتا میں قتل کر چکا تھا, قتل چھپ جائے گا. زمین نے خون اگلا, زمین نے خون اگلا. ادھر خون کے چھونٹے زمین کے دامن پہ آئے, یا قاتل کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. اس دن سے مجھے سمجھ آ گئی, اگر قاتل کے چہرے پہ پسینہ دیکھنا ہو, قاتل کو قاتل کے گھر پہ مارنا ہو, اس کے سامنے لہو کے چھینٹے آ جائے, قاتل کو قتل یاد آ جاتا ہے. ہم پوری مجلس سے اپنے امام بارگاہوں میں کرتے ہیں, قاتل کے چہرے پہ پسینہ نہیں آتا جب میرا ماتمی زنجیر لے کے ماتمی حلقے میں جاتا ہے. قاتل چاہے اپنوں میں ہو یا بیگانوں میں ہو. سب سے پہلی دہشت گردی نبی کے گھر میں ہوئی تھی, اور قاتل بھی نبی کے شجرے سے تھا. اللہ نے قرآن میں معاف نہیں کیا. ایک ایک نبی کا قصہ کہانی پڑھوں, وقت زیادہ ہو جائے گا. اسلام میں پہلی دہشت گردی نبی کے دروازے پہ ہوئی. دہشت گردوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, اور طریق مورخ میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ دامن کو چاک کرتا. تاریخ اوراق میں وہ دہشت گرد چھپ گیا. دوسری دہشت گردی پھر نبی کے دروازے پہ. میں مصحب نہیں, لیکن میں قوم تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ایک جنازے کی بے حرمتی ہوئی, وہ بھی دہشت گردی تھی, وہ بھی نبی کے دروازے پہ ہوئی. لیکن اس وقت پھر دہشت گردی اس لیے نہیں پکڑا گیا کہ دہشت گرد پھر اسلام کے لبادے میں آیا تھا. دہشت گرد پہ اسلام کا لبادہ تھا, اور اس لیے یہ کہہ دیا گیا نہیں جی. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے. اجازت ہے جناب. پھر دہشت گرد اس لیے چھپ گیا کہ دہشت گرد پھر اسلام کے لبادے میں آیا. اس کے اوپر اسلام کا لبادہ تھا اور طریق اوراق میں چھپ گیا. لیکن جب تیسری دہشت گردی کا منصوبہ بنا, رسول کے بیٹے نے کہا پہلے چھپ گئے جو چھپنے تھے. قبلہ وسیم بلوچ صاحب حسین ہتھیلی جیسے میدان میں آ گیا. حسین ہتھیلی جیسے میدان میں آیا, حسین کھڑا ہو گیا. حسین نے قاتل کے چہرے سے نقاب اتارا. حسین نے قاتل کے چہرے سے نقاب اتارا. جو جوان پیچھے رہ گا تمہیں ساتھ چلانا چاہتا, حسین نے قاتل کے چہرے سے نقاب اتارا. حسین پہلے سے لے کے آخری دہشت گرد تک اور پھر قیامت تک کی ہر دہشت گردی کو یہاں کرنا چاہتا تھا. حسین نے قاتل کے چہرے سے نقاب اتارنا تھا. جدھر 9 دن قاتل اکٹھے ہوتے رہے, 9 دن دنیا کے دہشت گرد اکٹھے ہوتے رہے, حسین 72 ہدایت کے چراغ لے کے کربلا کے ریت کے ٹیلوں پہ بیٹھا رہا. آج پھر دہشت گرد یہ سمجھتا تھا جیسے پہلی دہشت گردیاں چھپ گئی, یہ بھی دہشت گردی چھپ جائے گی. پوری دنیا کے دہشت گرد اکٹھے ہو گئے. حسین مطمئن ہو کے بیٹھا رہا. عباس مانگتا رہا, حسین چپ رہا. اکبر نے تلوار مانگی, حسین چپ رہا, کیونکہ حسین لڑنے نہیں آیا تھا. حسین اسلام کے چہرے سے وہ چھپے ہوئے نقاب اتارنے کے لیے آیا تھا. حسین بیٹھا رہا. ادھر کربلا میں اذان ہونی شروع ہوئی. حسین نے اکبر کو اٹھایا. اکبر کو حسین نے کربلا کے ٹیلے پہ کھڑا ہوا. دہشت گرد کی اذان جب محمد رسول اللہ پہ ختم ہوئی, علی اکبر نے علی ولی اللہ کی اذان دے دی. حسین نے علی ولی اللہ کی اذان دے کے بتایا کہ دہشت گرد محمد رسول اللہ تک ہو سکتا ہے, علی ولی اللہ تک نہیں.